تو بات کر رہی تھی میں آپ کے ساتھ کہ کس طریقے سے لرننگ الائنس میں عرفا نے او لیول اپنا کمپلیٹ کیا. اس سے پہلے بیکن ہاؤس کا میں نے ذکر کیا. اس کے بعد پھر لرننگ الائنس پہ آتی ہے. لرننگ الائنس میں جو ہے اس کا ٹائم گزرا اور او لیول کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر ایک اس کو پریشانی ہوتی ہے. مجھ سے ایک دن ذکر کرتی ہے باتوں میں نے کہا کیا ہوا. کہتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ ان کا یہ پہلا بیچ بیٹھ رہا ہے تو ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا اے لیولز کا, اور چونکہ میں نے باہر ایڈمیشن لینا ہے تو میں اس ایکسپیرینس کا پارٹ نہیں بننا چاہ رہی کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا. تو اور سیکنڈلی جو دوسرا پوائنٹ تھا اسٹرانگ اس کا وہ یہ تھا کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز آفر نہیں ہو رہی تھی اس وقت. اب تو بہت کچھ ہے. تو کہتی ہے کہ میں اور اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں. پھر اس نے ریسرچ شروع کر دی پھر سے ایک بار کہاں جایا جائے, کون سا اسکول اچھا ہے, کس میں آئے. پھر آہستہ آہستہ سارے اس نے اسکول دیکھے. بہت سارے اسکول اچھے بھی تھے لیکن گھر سے اس کا فاصلہ بہت زیادہ تھا. تو کیپنگ ان مائنڈ دیٹ ایز ویل اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے پیراگون میں LGS یہ ان کے تو پرانی بیٹھتے ہیں بیجز وغیرہ, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ نیا کوئی انہوں نے ایکسپیرینس کرنا ہو, اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی آفر کر رہے ہیں تو میری ریکوائرمنٹ یہاں پوری ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے. فیصلہ ہوتا ہے بابا کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے. اس کا ایڈمیشن وہاں ہو جاتا ہے. اب وہاں کے جو پرنسپل تھے انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ کون ہے. جب میں نے ان کا بھی انٹرویو کیا, سلمان یاسین, آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ ان کا انٹرویو بھی ہے. تو کہتے اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ عرفا کون ہے. کہتے اس نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح کا ظاہر ہی نہیں کیا, بتایا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک قسم کا اسپیشل بچہ یا ایکسٹرا آرڈنریلی, اور جس نے ورلڈ ریکارڈ بنایا اور وہ اسکول کے اے لیولس میں ہے. تو ایسی بات ہی نہیں تھی. ہنستی کھیلتی عام بچوں کی طرح وہی مسکراتی, باتیں کرتی, شرارتیں کرتی. تو وہ ہیپی جولی قسم کا بچہ. وہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا اور پھر سے ایک بار وہی چیز ریپیٹ ہوئی کہ جس نئی جگہ پہ اب جاتے ہو تو شاید بچوں کو تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ نئے ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹس نئے ہوتے ہیں, دوست دوبارہ بنانے پڑتے ہیں. تو یہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں جو بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن چونکہ آرمی میں ہونے کی وجہ سے پوسٹنگز اتنی جگہ ہوئیں کہ شاید بچے تب تک ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بدلتا رہتا ہے. تو یہی کیس عرفا کے ساتھ بھی تھا. اس میں نے بتایا آپ کو کہ اڈاپٹیبلٹی بہت تھی. تو وہ نئی جگہ پہ بھی جا کے کبھی نہ خود فیل کراتی تھی کہ میں پرائی ہوں یہاں پہ, اور نہ ان کو فیل کراتی تھی کہ میں نئی آئی ہوں. تو گل مل گئی وہیں پہ بچوں کے ساتھ, دوستی, ہنسنا کھیلنا سٹارٹ ہو گیا. اب LGS کے اندر رہتے ہوئے اس کی بیسٹ فرینڈ جو تھی زیادہ وہ مناہل جاوید MJ جس کو وہ بولتی تھی, اس کا بھی آپ نے انٹرویو سنا ہوگا جو کہ فیس بک پہ ہے, اس پہ یوٹیوب پہ ہے. پھر اس کے علاوہ آمنہ, پھر وردہ, اور اپنا دوسری مناہل بھی تھی ایک, وہ مناہل ملی, وہ یہ اور بھی بہت ساری بچیاں جو کہ اس کی وہاں پہ دوست ہوتی تھیں. تحریم کے ساتھ بھی بڑی اچھی دوستی تھی عرفا کی. اور بھی بہت ساری بچیاں جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت, بچے بھی تھے بہت سارے. تو وہاں پہ پھر جو LGS میں جب وہ چلی جاتی ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے اس کو میرا خیال ہے بڑے شروع کی بات ہے کہ جب اس کو ہیڈ گرل بننے کے لیے ایک اسکول میں ہی ووٹنگ بھی ہوتی ہے اور کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ہیڈ گرل چنتے ہیں. بہرحال وہ جو بھی تھا, میں اس کی ڈیٹیلز تو نہیں جانتی لیکن یہ بتا سکتی ہوں کہ وہ ہیڈ گرل بن گئی اس اسکول کی. اب بینگ ہیڈ گرل جو ہے ایکسٹرا ڈیوٹیز بھی بچے پہ دی جاتی ہیں, اس کا اپنا بھی کام ہوتا ہے, رسپانسبلٹیز بھی دی جاتی ہیں. تو عرفا کے جو گروپ میں بچیاں جو تھے وہ مجھے پھر بتاتے ہوتے تھے کہ نہیں وہ بڑی اچھے طریقے سے اپنی رسپانسبلٹیز بھی نبھاتی تھیں. میں جب بات کری تھی رضا کے ساتھ تو رضا نے مجھے بتایا, رضا بھی عرفا کا کلاس فیلو, تو کہتے شروع میں جب عرفا آنٹی ہمارے اسکول میں آئی نا تو مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ ایک بچی ہے اسکول میں جو ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے اور اس کا نام عرفا کریم ہے.
اس وقت نیٹ کا اتنا دور نہیں تھا کہ کوئی بچوں کو فوراً نہیں پتہ چل جائے، ہے تھا لیکن بڑا کم کم بچے یوز کرتے تھے ضرورتاً، یا کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہو تو۔ کہتا ہے میں نے اپنے کلاس والوں سے دوسروں سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بچی ہے یہ، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں ہاں اس کا نام عرفہ کریم ہے۔ کہتے وہ کہاں ہے؟ کہتے یہ تو نہیں پتہ، کسی کلاس میں ہوگی، ادھر ہی ہوگی۔ کہتا آنٹی ایک دو دفعہ تو ایسا ہوا کہ عرفہ کے ساتھ ہی مناہل اور یہ بیٹھے ہوتے تھے، اور میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے عرفہ کہاں پہ ہے، عرفہ کون ہے؟ تو کہتے ایک دفعہ تو عرفہ نے خود بھی جواب دیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے عرفہ کون ہے، وہ کلاس میں ہوگی۔ تو اگلے دن کہتے ہیں وہ جو مناہل ملی جس کا ایم جے کا ذکر میں نے کیا ہے، تو کہتے ہیں ایم جے بیٹھی تھی، میں نے کہا ایم جے مجھے عرفہ نہیں مل رہی، کدھر ہے وہ، بتاؤ تو صحیح۔ تو وہ کہتی فوراً اشارہ کر کہتی یہ جو میرے ساتھ بیٹھی یہی تو عرفہ ہے، تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ وہ عرفہ نہ ہنس پڑی۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم ہی عرفہ کریم ہے، تم بتایا کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں آنٹی وہ ہنس کے کہتی ہے کہ میں اسے دیکھنا چاہ رہی تھی کہ تمہیں میرے تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ شرارتیں وہ کرتی رہتی تھی اس قسم کی۔ باقی بچے ادھر ڈرامہ سوسائٹی ایک تھی، کلب تھا، وہ جوائن کیا تھا، مختلف پلیز میں بھی حصہ لیتی تھیں۔ پھر وہ بچوں نے بڑی مزے کی باتیں سنائیں کہ کیسے ہم ریہرسل کرتے تھے، تو پھر ہمیں وہ گائیڈ کرتی تھی کہ اس طریقے سے بات کرنی ہے، ایسے چلا کرو، اس طرح بیٹھو۔ اور رضا نے تو مجھے یہ بھی بات بتائی کہ وہ کہتی تھی کھانا اپنا پورا ختم کرو۔ یہ کہتا ہے آنٹی بات میں نے عرفہ سے سیکھی۔ میں اکثر پیزا کھاتا تھا کینٹین پہ بیٹھ کے، تو میں تھوڑا سا اس کا اینڈ والے کنارے چھوڑ دیتا تھا، تو مجھے وہ کہتی تھی، ڈانٹتی تھی ہمیشہ، یہ ختم کرو ان کو۔ تو میں کہتا تھا عرفہ یہ روکھے پوکے رہ گئے، میں ان کو کیسے کھاؤں؟ کہتی کوئی بات نہیں، یہ سپ لے لو ساتھ، وہ تمہارے پاس ہے، جو بھی ڈرنک ہے وہ لو اور اس کو ختم کرو۔ تو کہتے یہ چیز میں نے اس سے سیکھی۔ پھر اس نے ایک دفعہ مجھے میسج کیا تھا کہ آنٹی آج میں جس جگہ پہ ہوں اٹس جسٹ بیکاز آف عرفہ۔ تو میں نے پھر اس سے وہ بھی سوال کر کے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ تم اس وقت یہ کہہ رہے تھے تو کیا تھا؟ کہتا ہوا ایسے کہ ہمارے نا ایڈمیشن ہو رہے تھے، بچوں کے جو ایڈمیشن ہوتے ہیں نا، ہمارے اسکول میں آفر ہوئی تھی سیٹ کی کلاس۔ تو عرفہ کہتے ہیں مجھے کہتی ہے کہ تم نا سیٹ کی کلاس لے لو۔ تو میں نے کہا میں نے کیا کرنی ہے، میں نے کون تھا کہیں باہر جانا ہے، مجھے ایڈمیشن لینا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں بھی لینا پھر بھی تم یہ سیٹ کی کلاس پڑھو گے۔ کہتے اس نے مجھے زبردستی پڑھایا، کہتی فکر نہ کرو میں تمہاری ہیلپ کر دوں گی بٹ تم کرو۔ تو کہتے میں نے اس کے کہنے پہ کلاس جوائن کی، اور مجھے اس سے بہت ہیلپ بھی کیا، اور میں نے وہ کلیئر بھی کر لیا سیٹ کا۔ تو کہتے میں حیران تھا کہ 6 ماہ بعد تقریباً، جب 5 ماہ بعد یا کب بھی ایڈمیشن باہر کی آفرز آنی شروع ہوئی، تو میرا بھی جی کیا کہ میں اپلائی کروں۔ تو سب سے پہلی جو چیز تھی کام آنی تھی وہ سیٹ ہی تھا۔ اگر اس وقت عرفہ کے مجبور کرنے پہ میں نے وہ سیٹ نہ کیا ہوتا تو وہ اپرچونٹی جو آ گئی تھی وہ بھی میرے سے مس ہو جاتی۔ تو میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اگر آج میں جہاں ہوں میں عرفہ کی وجہ سے ہوں، کیونکہ وہ پہلی سیڑھی تھی، اور اس کا میں اب بھی کہتے ہیں حیران ہوتا ہوں کہ اس کا کیا ویژن تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے کتنا ضروری ہے، اس کو اس وقت بھی پتا تھا، اور میرا دل ہی نہیں تھا کرنے پہ، لیکن میں نے عرفہ کے کہنے پہ یہ کیا، تو وہ اس کا کریڈٹ اس کو دیتا ہے۔ کہتے کلاس میں سر ہمارے جو تھے وہ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو وہ ہمیں نہیں کچھ کہتے تھے، وہ عرفہ کو ڈانٹتے تھے، عرفہ کو کہتے تھے، ڈانٹتے تو نہیں تھے خیر، لیکن عرفہ سے شکایت کرتے تھے ہماری کہ عرفہ تمہارا گروپ کچھ اچھا نہیں کر رہا۔ تو کہتے پھر وہ فوراً سیریس ہو جاتی تھی، بالکل ہماری ٹیچر بن جاتی تھی، بولنا بند کر دیتی تھی کہ میں آج یہ لفظ سن رہی ہوں تمہارے بارے میں کہ تم لوگ کچھ پڑھ نہیں رہے ہو، تمہاری پروگریس اچھی نہیں ہے، تو پھر تم میرے دوست کوئی بھی نہیں ہو تم میں سے، اگر تم لوگ اچھے سے نہیں پڑھو گے، توجہ نہیں دو گے، تو میں بات نہیں کروں گی۔ کہتے پھر وہ سارے ہم آہستہ آہستہ ہم سیریس نہیں ہوتے تھے، پھر عرفہ کے کہنے پہ پھر ہم نے وہ کہتی تھی بس یہ 1 گھنٹہ جو تم لوگ ادھر گزارتے ہو نا، 1 گھنٹہ اور تم رکو گے اسکول کے بعد اور میرے سے پڑھو گے تم۔ تو وہ تقریباً 2 گھنٹے ہمیں بیٹھ کے پڑھاتی تھی، جب تک کہ وہ جس بھی سبجیکٹ کے بارے میں بات ہوتی تھی، اس ٹیسٹ ہم اچھے کلیئر نہیں کر لیتے تھے، ٹیچر خوش نہیں ہو جاتے تھے ہم سے، وہ تب تک ہمارے پیچھے لگی رہتی تھی۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کو ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں۔ اب رضا کو بھی یہ ساری چیزیں اس لیے یاد تھی نا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، اور یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ بچہ، وہ خود بھی تو بچی تھی اے لیول میں، اب آپ سوچیں وہ 16 سال کی ایج تھی اس کی، تو کیا ایج ہوتی ہے 16 ایئر میں
میں دیکھتی ہوں بچیوں کو ابھی اپنے چاکلیٹ آئس کریم سے ہی فرصت نہیں ہوتی، اپنی چیزیں، فن ایکٹیویٹیز. تو اس کا سیریسنس کا لیول چیک کریں، اس کا ویژن چیک کریں، اس کی سوچ کہ وہ کہاں تک سوچتی تھی. رضا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جو پلاننگ ہے نا وہ میں نے عرفہ سے سیکھی ہے. کہتے وہ اگلے آنے والے 6-8 ماہ کی ہر وقت اس کے کیلنڈر میں، اس کی نوٹ بک میں، اس کی ڈائری میں پتہ ہوتا تھا اس کو. شی واز ویری کلیئر کہ کس وقت کیا ہونا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے. اور ایک گر کہتی ہے، اب دوسرے بچوں نے بتایا کہ ایک گر وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جو پیپروں کی تیاری کرنی ہوتی ہے نا تو تم لوگ ایسے کیا کرو کہ سب سے آخری پیپر کی تیاری سب سے پہلے کیا کرو. کہتے وہ دن تھوڑے رہ جاتے تھے، ہم نے پہلے تو ہم یہی کرتے تھے، ہمیشہ پہلے پیپر کی تیاری پہلے کرتے تھے، لیکن اس کے کہنے پہ پھر ہم نے یہ شروع کر دیا. ہم نے آخری پیپروں کی تیاری کر لی اور جب پہلوں کا آیا تو اس کے لیے ہم فریش تھے اور ہم کانفیڈنٹ بھی زیادہ ہو گئے کہ ہمیں باقی تو سارا کچھ ہی آتا ہے. تو پہلا 1-2 پیپر ہے جو اسی کی تیاری کرنی باقی رہ گئی تھی، وہ بھی ہم نے کی. تو ہمیں یہ فارمولا بہت اچھا لگا. اور کہتے وہ ہمیں پورا گائیڈ کرتی تھی. وہ اس نے کبھی بھی کسی کو اس کے پہ نہیں چھوڑا، کبھی غافل نہیں ہوتی تھی ہم سے کہ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہے یا اسکول نہیں آ سک رہا تو وہ اس کے بھی نوٹس خود بنا لیتی تھی اور پہنچا دیتی تھی کہ نہیں یہ تم فکر نہ کرو، مجھے پتہ ہے تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ تم لوگ نہیں بنا پاؤ گے، میں بنا دیتی ہوں. تو اس کے لیے اور بھی بہت ساری بچے نے مجھے بتایا کہ ہم اس کو کہتے ہوتے تھے کہ عرفہ تم سارا کچھ ہی شیئر کر دیتی ہو سب کے ساتھ، جو خود نوٹس بناتی کم سے کم وہ تو نہ شیئر کیا کروں. تو کہتے وہ ہنس کے ہمیشہ یہ جواب دیتی تھی کہ میں نے جو نوٹس بنائے ہیں دوسروں کا فائدہ ہو جائے گا، میرا نقصان نہیں ہوگا، میرے تو مارکس آئیں گے، ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. اب یہ ایک ٹیم بلڈنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں آپ ان کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں. تو اس نے کبھی کسی کے بارے میں مقابلہ بازی یا نیگیٹیوٹی یا کچھ ایسا نہیں کہ اس کا نقصان ہو جائے اور میں ہی چھپ کے صرف فرسٹ آ جاؤں اور میرے ہی گریڈز آئیں اور کسی کے بھی نہ آئیں. وہ ایسا نہیں چاہتی تھی. وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ پوری کلاس ون کرے، پوری کلاس کے اچھے نمبر آئے اور سب ٹیچرز جو ہے پوری کلاس سے خوش ہوں. ایز ہیڈ گرل وہ پھر اور زیادہ کانشیس تھیں کہ بچوں کی پڑھائی بھی ٹھیک ہونی چاہیے، وہ کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بھی پارٹیسپیٹ وہ کریں، ڈسپلن بھی ٹھیک ہو، فن بھی کریں. فن کو بہت اہمیت دیتی تھی ہمیشہ. میں نے دیکھا اس کو ہمیشہ گھر میں بھی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں کوئی نہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہ ہو، کوئی فنی مووی نہ دیکھے. سلما، داؤد، میں بھی ان کے ساتھ مل جاتی تھی. ہمیں اکٹھے مل کے اس وقت زمانہ تھا CDs میں چلتی تھی نا وہ موویز وغیرہ، تو وہ ہم CDs لے آتے تھے اور اس کو بیٹھ کے پھر ہم اکثر وہ کوئی انگلش مووی بھی اگر اس میں سے کچھ نہ کچھ کارٹونز بچوں کی چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہوتی تھیں تو وہ بچوں کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاتی تھی کہ اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوتی تھی.